بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. ایسے میں مذہبی، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے قائدین نے امن و امان کی اپیلیں کی ہے. آج ہمارے ملک کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، جو برسوں سے ہمارے ملک کے اندر مسئلہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بہت ساری کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، آج ہماری عدالت العالیہ نے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ ہم سب کو، سارے شہریوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، سب نے اس بات کا پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ ہم قبول کر لیں گے. تو ہم سب کو وہ فیصلہ قبول ہے. ہمارے ملک کی بڑی عدالت ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے ہم سب کے لیے اور ہمارے علاوہ سارے لوگوں کے لیے قابل قبول رہے گا، ایسی ہمیں امید ہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور ہر چیز کو پرامن طریقے سے کرنا یہ ہمارا طریقہ رہا ہے. اسلام نے کبھی بھی کسی چیز کے معاملے میں کوئی گڑبڑ یا غلط کام اقدام کرنے سے روکا ہے. اسلام کا مطلب ہی ہے کہ سلامتی، ہر چیز میں سلامتی رہے. اور ہمارا سپریم کورٹ جو ہے ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں کا جو انصاف ہے وہ سارا انصاف ہم سب کو قبول رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں اس کے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے. تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً ہمارے ملک کے سارے مذہب کے عوام سے میری درخواست ہے کہ ہم اس کو قبول کرتے ہوئے امن اور شانتی اور باہمی ہمدردی، محبت اس کو باقی رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعاون کریں گے. اور جو بھی ملک کے لیے جو بھی مسائل پیش ہوں گے اس میں ہم اپنی جان مال کی ہر طریقے سے قربانی اپنے ملک کے لیے دیں گے. یہ اسلام کا طریقہ رہا ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنا وطن سمجھا ہے، اس کے لیے ہمیشہ سے قربانیاں دی ہیں، خون بہا ہے مسلمانوں نے. تو ہمیں ہمارے عدالت العالیہ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے فیصلے کو صحیح طور سے ہم قبول کر لیں گے اور جو بھی کچھ اس پر عمل کرنے کے لیے ضرورت ہوگی اس کو ہم کرنے کے لیے تیار رہیں گے. میں تمام مسلمانوں سے اور اسی طریقے سے اس ملک کے سارے شہریوں سے، تمام مذہب کے لوگوں سے خصوصی طور پر، دلی طور پر میں اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہم اپنے ملک میں امن کو برقرار رکھیں اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھائی چارگی کا ماحول پیدا کریں. اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے ملک میں افراتفری اور آپس میں دلوں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی. ہم اس خرابی کو دور کر کے سارے مذہب کے لوگ مل جل کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہم سوچیں، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں. یہ ہمارا اس وقت فریضہ ہے. شہریان ناندیڑ سے اور ناندیڑ کی عوام سے، مسلمانوں سے، دلتوں سے، سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے میری اپیل ہے کہ ناندیڑ شہر کے اندر امن و امان کو برقرار رکھیں، پیسفل ماحول کو برقرار رکھیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آج جو شہر ناندیڑ کے اندر پولیس کی جانب سے جو بندوبست لگایا گیا ہے، تو اس بندوبست کو اور دیکھتے ہوئے کوئی بھی ایسی ناگہانی حالت یا صورتحال پیش نہ کرے جس میں قانون کا پاس و لحاظ نہ ہو. اس لیے ناندیڑ کے مسلمانوں سے، ناندیڑ کے ہندوؤں سے، ناندیڑ کے شہریان سے میری اپیل ہے کہ اس پیسفل ماحول کو بنائے رکھیں اور امن و امان کو ختم نہ کریں اور کوئی بھی ایسی حالت صورتحال پیدا نہ کرے جس کی وجہ سے قانون کا پاس و لحاظ نہ رہے. لہٰذا آپ تمام سے، شہریان سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر پولیس کا سہیوگ بھی کرے، واتاورن خراب نہ ہونے دے. ایس پی صاحب کی بھی اپیل ہے، پولیس پرشاسن کی بھی اپیل ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے جس کی وجہ سے کملن ہارمنی یا پھر ایسا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جس کی وجہ سے شہر کے اندر کا شانتی یا پیسفل ماحول خراب ہو. لہٰذا آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ ناندیڑ کے امن کو، ناندیڑ کے پیسفل ماحول کو ختم نہ ہونے دیں.